اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ معزز سامعین، دوسرا جو سیگمنٹ ہمارا حدیث کا ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا برکات رمضان میں برکات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رمضان میں الحمدللہ آپ کو بہت سے لوگ اس فیلڈ میں مل رہے ہیں، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی صحیح مشکور جو ہے اس کو قبول منظور فرمائے۔ میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو اس وقت اور کسی ذریعے سے نہیں بتائی جا رہی۔ تو چنانچہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی برکات جو تھیں وہ آپ کو بتانا شروع کی تھی، چونکہ ہم ان کی کتاب صحیح بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، تو امام بخاری کا تعارف ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بھی کر سکتی تھی کہ شروع میں کوئی 10-12 مہینہ لگا کے تو آپ کو امام بخاری کا تعارف کروا دیتی، پھر اس کے بعد ہم حدیث شروع کرتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان میں دونوں ہی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، حدیث بھی پڑھیں اور اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کے متعلق بھی جانیں۔ ابھی پھر ہم نے اس کتاب کے بارے میں بھی جاننا ہے، لیکن احادیث کا جاننا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ ساتھ ساتھ شروع کر دیا۔ امید ہے کہ آپ میرے اس پروگرام سے متفق بھی ہو سکتے ہیں، غیر متفق بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حافظہ کے بارے میں ہم دیکھیں کہ ان کا حافظہ کیسا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس بندے سے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے اس طرح کی فیسلٹیز اس کو ودیت کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری سے چونکہ یہ اللہ کی ذات نے حدیث کا کام لینا تھا، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ امام بخاری کو پیدا ہی حدیث کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کو اس طرح کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ایک چیز کو وہ جس ایک دفعہ جب دیکھ لیتے تھے یا سن لیتے تھے، حفظ اور ضبط دونوں ہی ان کی خصوصیات تھیں کہ وہ اس کو زبانی یاد بھی کر لیتے تھے اور اسی نظم و ضبط کے ساتھ یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے ان سے ہوتا تھا۔ تو ایسے لگتا تھا، جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری اس طرح کی بے پناہ قوت حافظہ کے مالک تھے کہ جب انہیں ہم صفات تعریف پہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ سر سے لے کر پیر تک حافظہ ہی حافظہ تھے، سر سے لے کر پیر تک حافظہ ہی حافظہ تھے۔ یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے متعلق امام بخاری کی قوت حفظ بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امر کافی تھا ان کے لیے کہ جس کتاب کو وہ ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں حفظ ہو جاتی تھی۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی تحریر یا لیکن اگر وہ ایک کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے تو وہ انہیں حفظ ہو جاتی تھی۔ تحصیل علم کے ابتدائی دور میں انہیں 70,000 احادیث حفظ تھیں۔ کہاں جی؟ تحصیل علم کے ابتدائی دور میں انہیں 70,000 احادیث حفظ تھیں، اور بعد میں جا کر یہ عدد 3 لاکھ تک پہنچ گیا، یعنی بعد میں پھر آپ کے وفات تک ان کا جو حفظ کی تعداد تھی حدیث کی وہ 3 لاکھ تک تھا۔ ہاں جی، ایک مرتبہ آپ بلخ تشریف لے گئے۔ بلخ، یہ سارے جو ان کے اسفار جو انہوں نے کیے ہیں نا طلب علم حدیث کے لیے، یا پھر لوگ ان کو ویسے بلاتے تھے سماع حدیث کے لیے، تو وہاں پہ ایک جگہ بلخ ایک مقام ہے، بلخ بخارا، یہ قریب مقام ہے، تو وہاں پہ آپ گئے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے کسی ایک شیخ کی یعنی استاد کی روایت بیان کریں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ 1000 شیوخ سے، آپ کو پتہ نا، میں نے آپ کو بتایا کہ 1080 تعداد تھی ان کے اساتذہ کی، ان کے شیوخ کی۔ شیوخ شیخ کی جمع، اور شیخ عربی میں استاد کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 1000 شیوخ، 1000 استاد تھے ان کے، جن کی 1000 احادیث آپ نے زبانی بیان کر دی، 1000 احادیث زبانی بیان کر دی۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اب آئیے ایک حدیث بھی لیتے ہیں آج کی۔ یہ جو حدیث ہے باب نمبر 34 کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق دریافت کرنا۔ حدیث نمبر ہے 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ یہ باتیں ذہن میں رہیں گی نا ساری؟ کس کس بارے میں آپ بتایا آپ نے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر، یعنی روز قیامت پر اور موقف میں کھڑے ہونے پر، حساب کتاب دینے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان یہ ہے۔ کوئی شخص آیا جو ایمان کے بارے میں دریافت کر رہا ہے تو آپ یہ فرمانے کہ یہ ایمان ہے۔ اس نے مزید سوال کیا، یعنی ایک اور سوال اس نے کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی نا ساری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں؟ کیا اسلام یہ ہے کہ تم، دوسرے سوال پر دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ 3 باتیں پوچھی نا اس نے، کیا کیا پوچھا تھا؟ ایمان، اسلام اور احسان۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب برپا ہوگی؟ اس نے کہا قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے۔ کس سے سوال کیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری ذات جو ہے نا وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں بھی، یہ جو سوال ہے نا قیامت کے بارے میں، یہ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ یعنی وہ سوال کرنے والا آپ کو آگے جا کے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے اور لوگوں کو ایمان، اسلام اور دین سکھانے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی وہ علم صرف اللہ کے پاس۔ البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائی دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتہ قیامت کب برپا ہوگی، لیکن اس کی کچھ نشانیاں بتائی دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، دھیان سے سنیے قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ جب لونڈی اپنے آقا جنے گی اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یعلم الناس، کون سی آیت ہے؟ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ سورہ لقمان میں 34 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، یعنی پتہ نہیں چل سکا، وہ شخص کسی کو نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اگر وہ کوئی فرد ہوتا، کوئی بندہ ہوتا، کوئی انسان ہوتا تو لوگ اس کو تلاش کر لیتے، لیکن وہ چونکہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے اور وہ فوراً لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کروانے کے بعد۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے لیکن الفاظ آسان تھے، میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ اسلام، کیا سکھانے آئے تھے؟ ایمان، اسلام اور احسان۔ تو اس کے بعد اس حدیث سے جو تخریج کی گئی ہے وہ اس طرح ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ یہ جو تھا نا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، کہ قیامت کے نزدیک معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب نالائق اور رذیل لوگ انانے اقتدار سنبھالیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ نالائق اور رذیل گھٹیا، کمینے، نچلے طبقے کے لوگ جب انانے اقتدار، حکومت کی باغ ڈور سنبھالیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ افسوس کہ آج ہم اس قسم کے حالات سے 2-4 ہیں۔ اور یہ جو تھا وہ جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ دیکھیے یہ اونٹوں کے چرواہے تھے نا، یہ سب عربی، بدوی، اور اب آپ دیکھتے ہیں
کہ کیسی فلک بوس عمارتیں وہاں پہ قائم ہوئی ہوئی ہیں، وہ ان چرواہوں نے بنائی ہیں، اتنی فلک بوس عمارتیں۔ ایک وقت تھا جب خانہ کعبہ کی چھت سے اونچی عمارت بنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب آپ دیکھیں وہاں پہ اتنی اس قدر بلند عمارتیں اور اتنی منزلوں پر مشتمل جو ہیں وہ آپ کو پلازے ملیں گے، ہوٹلز ملیں گے۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، گویا ہم قرب قیامت سے دو چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کے رکھے۔ جب تیسواں سپارہ پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر صورتیں جو قیامت کی ہولناکی کو ہی ظاہر کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم روزانہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ اپنی نمازوں کے اندر ان کو شامل کر لیں تو اس میں قیامت کے ہی واقعات جو ہیں وہ زیادہ تر بیان ہوئے ہیں اور ہمارا قیامت پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن پھر ہم ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہولے قیامت سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ قیامت کا ہول، قیامت کی وہ جو تنگیاں اور اس کا جو اضطراب ہے، اللہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نہ دکھانا، وہ ہماری چشم سے پوشیدہ رکھنا۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔